کا ایک اہم حکم تھا کہ مذہب اسلام اور شریعت اسلام میں عدل و انصاف پر عمل کیا جاتا ہے، انصاف کے ترازو کو تول کر کے اس کے مطابق فیصلے کیے جاتے ہیں، اور مذہب اسلام میں اس چیز کو رائج کیا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص حق کی طرف ہے تو فیصلہ اسی کے حق میں ہوگا، یہ نہیں کہ ہم فیصلہ کرنے کی خاطر ہم کسی کے درمیان فرق کر دیں۔ مذہب اسلام ہمیں اس چیز کی تعلیم نہیں دیتا۔ جرم کے پس منظر میں، واردات کے پس منظر میں ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم مجرم کی حیثیت نہ دیکھیں کہ مجرم کس کیٹیگری کا ہے، مجرم کس نہج کا ہے، امیر ہے یا غریب ہے، کالا ہے یا گورا ہے، ہندوستانی ہے یا پاکستانی ہے، یا کسی بھی چیز سے تعلق رکھنے والا ہے۔ تو مذہب اسلام نے ہمیں یہ کہا ہے، اس چیز کا ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ واردات کے پس منظر میں ہمیں مجرم کو نہیں دیکھنا ہے، مجرم کی حیثیت کو نہیں دیکھنی ہے، بلکہ جرم کو دیکھنا ہے کہ اس کا جرم کیا ہے، اور اس جرم کے عوض میں اسے سزا دینی ہے۔ اب وہ جرم کرنے والا اگر امیر شخص ہے تو اس کے حق میں فیصلہ ہونا چاہیے اور اسے سزا دینی چاہیے۔ اب اگر وہ جرم کرنے والا طاقتور شخص ہے تو اسے سزا دینی چاہیے۔ اب اگر جرم کرنے والا پاورفل انسان ہے تو پھر اس کے حق میں فیصلہ ہونا چاہیے اور اسے سزا دینی چاہیے۔ تو مذہب اسلام ہمیں واردات کے پس منظر میں مجرم کی حیثیت دیکھنے کے لیے نہیں کہتا ہے، بلکہ جرم دیکھنے کے لیے کہتا ہے کہ مجرم کون شخص ہے، جو مجرم ہے اسی کو سزا دینی چاہیے۔ اس کی ایک جدی جانتی مثال میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں کس طریقے سے عدل و انصاف کرنے کا حکم دیا، ذرا آپ دیکھیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ وہ فرماتی ہیں کہ ایک خاتون، ایک مخزومی خاتون، اس نے کیا کر لیا، چوری کر لی۔ ایک مخزومی خاتون، اس نے چوری کر لی۔ چونکہ وہ معزز گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، وہ شریف گھرانے سے تعلق رکھتی تھی وہ خاتون، تو اب قریش بڑے پریشان ہوئے کہ کسی طریقے سے اس معاملے کو رفع دفع کیا جائے کہ یہ تو ہمارے معاشرے میں معزز ہے، یہ تو ہمارے معاشرے میں اچھا مقام اور اچھا اسٹیٹس رکھتی ہے، تو لہٰذا اس نے چوری کر لیا ہے تو اس کے لیے کچھ خیال کیا جائے۔ چنانچہ ان لوگوں نے سوچا کہ حضرت اسامہ بن زید جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رہتے تھے، تو انہوں نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ حضور کی بارگاہ میں جائیں اور جا کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سفارش کریں تاکہ اس کے معاملے میں کچھ حل ہو سکے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ جب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے آنے کا مقصد خفیہ نہ رہ سکا، یعنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ جان گئے کہ میں کس وجہ سے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اسامہ، تم مجھے اللہ کے حدود میں ناانصافی کرنے کے بارے میں کہہ رہے ہو، اللہ کی حدود کو بدلنے کے بارے میں تم مجھ سے کہہ رہے ہو۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم پھر اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے ہیں اور لوگوں کو خطبہ ارشاد فرماتے ہیں ایھا الناس، اے لوگوں سن لو، انما اہلکم الذین قبلکم، کہ تم سے پہلے جتنی امتیں آئی ہیں وہ ساری کی ساری امتیں کس وجہ سے ہلاک ہوئی تھی، اس وجہ سے ہلاک ہوئی تھی انہم کانوا اذا سرق فیہم الشریف، کہ اگر ان میں کوئی شریف انسان، ان میں اگر کوئی معزز انسان، اس میں اگر کوئی اچھا انسان چوری کر لیتا، کوئی جرم کر لیتا، چوری کا ارتکاب کر لیتا، ترکو، تو ان کا کیا معاملہ ہوا کرتا کہ وہ لوگ اسے چھوڑ دیا کرتے تھے، اسے بخش دیا کرتے تھے، اس کی رعایت کر دیا کرتے تھے۔ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ، اور اگر کوئی کمزور انسان چوری کر لیتا اور اگر کوئی ناتواں انسان چوری کر لیتا، اقاموا علیہ الحد، اس پر حد کو جاری کرتے، اس پر حد کو لاگو کرتے، اس پر حد کو نافذ کرتے۔ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ، خدا کی قسم، خدائے رب الجلال کی قسم، سن لو، لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدها، میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سن لو،
اگر میری بیٹی فاطمہ اگر وہ بھی چوری کرے گی تو پھر میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ وہ میری چہیتی ہے، وہ میری بیٹی ہے، وہ میری لاڈلی ہے، میں وہ چیز نہیں دیکھوں گا، بلکہ مذہب اسلام کے قانون پر عمل کرتے ہوئے اس کے ہاتھ کو بھی کاٹ دوں۔ یہ مذہب اسلام نے ہمیں درس دیا، یہ مذہب اسلام نے ہمیں پیغام دیا ہے کہ جرم کے پس منظر میں ہمیں مجرم کو نہیں دیکھنا کہ مجرم کون ہے۔ مجرم معزز گھرانے سے تعلق رکھتا ہے، یا مجرم آپ کے خاندان سے تعلق رکھتا ہے، یا مجرم آپ کے رشتہ داروں میں سے کوئی ایک ہے، یا مجرم آپ خود ہیں، تو پھر ہمیں مجرم کو نہیں دیکھنا بلکہ جرم کو دیکھنا۔ جرم اگر جو کرے گا اس کی جو سزا بنتی ہے، اس کی جو حد بنتی ہے، اسے اس پر حد نافذ کر لے جائے۔ یہ مذہب اسلام ہمیں درس۔ اور آپ خود اس حدیث پاک پر آپ غور کریں کہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدها، کہ اگر میری بیٹی بھی چوری کرے گی تو پھر میں اس کے بھی ہاتھ کو کاٹ دوں۔ یہ کتنی بڑی بات ہے، اس بات سے ہمیں درس لینا چاہیے۔ آج کے آپ حالات حاضرہ کا آپ جائزہ لیں، آپ دیکھیں، آپ جا کر کے کورٹ وغیرہ میں جا کر کے دیکھیں وہاں کیا معاملات ہوا کرتے ہیں۔ وہی معاملات ہوا کرتے ہیں کہ وہاں پر مجرم کی حیثیت دیکھی جاتی کہ مجرم ہے کون، اس کا کیا اسٹیٹس ہے، اس کا کیا وقار ہے، اس کی کیا عزت ہے، اس کی کیا پوزیشن ہے، اس پوزیشن کے مطابق فیصلہ کیا جاتا ہے۔ لیکن مذہب اسلام مجرم کی حیثیت نہیں دیکھتا ہے بلکہ جرم دیکھتا ہے، اور جو شخص جو مجرم ہوتا ہے